میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی ہے تو وہ لوگوں کے ایمان لانے کی طلب. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. اور ان کی دوسری صفت مولا فرماتا ہے وہ تمہارے ایمان کا بہت متمنی ہے کہ تم ایمان لے آؤ. رسول کو سب سے بڑی خوشی اسی بات کی. اور رؤوف الرحیم نہایت ہی نرم دل اور مہربانی کرنے والا رسول ہے. یعنی پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی تھی تو وہ بندوں کے ایمان لانے کی طلب. حضور سب سے زیادہ خوش اسی پر ہوتے تھے. امیر حمزہ ایمان لائے اسی طرح سے. ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکڑی سے حملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا, مارا اس نے, جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے اور منہ سوجا. آپ نے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا. کوہ صفا کے پیچھے ابو جہل نے مارا تھا. واپس آپ اپنے گھر تشریف لائے. ایک کنیز تھی, ایک باندی تھی, اس نے امیر حمزہ کو, حضور کے چچا وہی بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, شکار سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہا حمزہ برا ہو تیرا یتیم بھتیجا آج حرم میں اتنا مار کھا گیا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا, کوئی اس کے حمایت میں نہیں آیا. پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابو الحکم. اس کو ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا. ابو جہل نے مارا اور گالیاں بھی دی ہیں, بہت گالیاں دی. امیر حمزہ تیش میں آ گئے. خاندانی ایک جوش بھی ہوتا ہے. آئے, گھر گئے نہیں, سیدھے حرم پاک میں دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اس کو دامن پکڑتے کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور لاتوں سے گھونسوں سے بہت مارا, اسے بھی زخمی کیا اور کہا خبردار, اس کے بعد محمد کی طرف اگر تو نے انگلی اٹھایا تو میں توڑ دوں گا. اس لیے کہ اگرچہ وہ یتیم ہے لیکن میں اس کے باپ کی منزل میں موجود ہوں. چچا تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. حضور بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر. عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا, سنا میں نے کہ ابو جہل تجھ کو زد و کوب کیا ہے لیکن میں نے تیرا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا, خوش ہو جا آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. امیر حمزہ نے کہا اب مسکرا دو, ختم کر دو, بات ہو گئی اور میں تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا. پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. پھر آپ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے چچا آپ کیا چاہتے ہیں, میں خوش ہو جاؤں, میں مسکراؤں؟ کہاں بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں, ایک بار تم ہنس دو میں گھر چلا جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں بلکہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں مسکرا دوں گا. میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ایمان لے آئے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اسی دن میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ایمان لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی وہ یہ تھی کہ ایمان لے آئے بندے اور رب تعالیٰ کے حضور آ جائیں. جہنم سے بچانے کے لیے تو میرے آقا تشریف لائے تھے, لیکن یہ 26ویں رجب کا جو دن گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ تو فرمائی مگر کوئی مسلمان نہیں ہوا, کوئی اسلام میں نہیں آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ظلم دینے سے, لوگوں کے مشقتوں کے پہاڑ ڈھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آج کے دن کوئی اسلام نہیں لایا تو تکلیف ہوئی. حضور غمگین ہو گئے, کبیدہ خاطر ہو گئے اور مغموم ہو کر اپنے گھر نہیں گئے, ام ہانی کے گھر آئے اور کہہ دیا کہ کسی کو گھر میں آنے مت دینا. جب غم زیادہ ہو تو ایسا ہم بھی اکثر کرتے ہیں کہ تنہائی پسند کرتے ہیں, کہیں تنہائی میں چلے جائیں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تھوڑی دیر آرام کرنے کی طبیعت چاہتی. لیکن میرا آقا و مولا اگر غمگین تھا بھی تو کس لیے کہ لوگ اسلام میں نہیں آئے. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے آج کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی طلب صرف اس بات کی تھی. آپ غمگین اپنے گھر آئے اور آرام فرما رہے تھے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں میرے عزیزو، آج کی رات معراج میں ایک بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں ٹینشن زیادہ ہو جائے تو ہم جو ہے کسی پکنک پوائنٹ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں. کہیں چلو گارڈن میں بیٹھ جائیں، کہیں سمندر کنارے چلے جائیں، یا کسی ہل اسٹیشن پر چلے جائیں، یا کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر دل کے بہلانے کی جگہ مل جائے. اور بعض لوگ دل بہلانے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں، کچھ شراب کا، کچھ نشے کے، اور کچھ سینما بازی کا. ہر طرح سے انسان دل بہلانے کے لیے ایسے جگہیں ڈھونڈتا ہے. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غمگین ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طرف سمندروں کی طرف، پہاڑ کے اوپر یا کسی باغیچے میں جانے کا ارادہ نہیں فرمایا. تنہا اپنے چچیری بہن کے گھر تشریف لائے. میرا مولا پوری کائنات کو یہی دکھانا چاہتا تھا، اے لوگو تم غمگین ہوتے ہو تو باغوں کی سیر کرتے ہو، آج میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میں اسے آسمانوں کی سیر کراؤں اور جنت کی سیر کراؤں تاکہ میرے حبیب کا دل ہلکا ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے آج کی رات میرے مولا نے معراج فرمائی. یہ جو سفر کرایا گیا اس کی حکمت مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں. اب دیکھو کس شان سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، کیا شان ہے. اللہ اللہ. ایک وہ واقعہ بھی یاد کریں جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر بار بار رب تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں ربی ارینی، اے مولا تو مجھے اپنے جلوے دکھا دے، تو اپنی ذات کا دیدار کرا دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے قال لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے. یہ بہت اصرار چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا 9ویں پارے میں قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ ٹھیک ہے، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ہلکی سی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر تم اپنی جگہ پر برقرار رہ پائے تو مجھے دیکھ لو گے، مجھے دیکھ پاؤ گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. رب تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کا نزول فرمائے، وہ تجلی کے متعلق فرمایا گیا سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، سوئی کا جو کونا ہوتا ہے اس سے بھی کم تجلی رب تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی. جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. پورا پہاڑ ہل گیا اور جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. جب انہیں ہوش آیا، عالم صحت میں آئے تو عرض کرتے اے مولا میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، تو بہت بلند و بالا ہے. وہ آنکھیں نہیں ہیں جو تیری تجلی کو دیکھ سکیں. وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو رب تعالیٰ کی تجلی کے سوئی کے ناکے کے برابر حصے کو دیکھنے کی سکت نہ رکھ سکے. اور انہی واقعات کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا مولا تو اپنا دیدار کرا دے تو کس طرح رب تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا وہ بھی قرآن میں ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ انک بالواد المقدس طویٰ، تم مقدس وادی میں آ رہے ہو، فاخلع نعلیک، پہلے اپنی چپلیں نیچے اتار کر کے آؤ، نیچے اتارو اور پھر کوہ طور پر چڑھو. ان کو خود چڑھنے کا حکم دیا گیا اور پھر فلاں جگہ دیکھنے کا حکم دیا گیا. اور ادھر محبوب کے لیے معراج کے سفر میں کتنی ادائیں ہیں، کتنا ناز ہے. اللہ اللہ.
جبرائیل امین، سدرہ کے مکین، روح الامین جو ملائکہ کے سردار ہیں انہیں بھیجا گیا، اے جبرائیل جاؤ میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی حکمت میں بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں ہم نے دیکھا رات کو حضور سوتے نہیں تھے، آدھی رات سے زیادہ تو حضور قیام میں ہوتے تھے، عبادت میں ہوتے تھے، لیکن یہ شب ایسی ہے کہ شروع رات سے ہی میرے آقا محو استراحت آرام فرما رہے ہیں، بستر پر لیٹے، ایسا لگتا ہے کہ محبوب کو یہ بھی پتا ہے کہ اٹھانے کے لیے کوئی آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کس شان سے ارشاد فرمایا گیا، اے جبرائیل جانا اور اپنی ٹھنڈی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگانا، میرے حبیب کے پیروں سے تلووں سے لگانا اور اس طرح انہیں بیدار کرنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے، وہ جبرائیل امین روح الامین جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا، کوئی ملائے اعلیٰ ان سے مقرب نہیں ہوا، وہ سید الملائکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان ناز پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں، وہ مصطفیٰ بیدار ہوئے، پوچھا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو رب تبارک و تعالی آسمانوں پر بلانا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اور وضو کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اٹھا اور جلدی وضو کیا، جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر مسجد حرم میں لے آئے، مسجد حرم میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک سواری ہے جس سواری کو اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ کوئی دیکھے گا، اس سواری کا نام حدیث میں براق کہا گیا ہے، برق کرنٹ کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں عربی میں، براق اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری آپ کی ہے، اس پر بیٹھ کر کے آپ تشریف لے جائیں گے، چاہے تو میرے آقا خود بنفس نفیس تشریف لے جائیں، لیکن سواری پر بٹھا کر لے جانا یہ بھی شان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیا دولہا چل کر کے نہیں جا سکتا؟ گھوڑی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس دن کا اس کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تو نکاح اور گھر کا معاملہ بہت قریب کا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑا گاڑی میں پھیرا لگا کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ دن ان کا ہوتا ہے، دولہے کے لیے شان ہوتی ہے۔ براق پیش کی گئی اور عرض کیا جبرائیل امین نے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری مخصوص آپ کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، خود حضور کی زبان سے سنے، مسلم شریف کی بھی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں براق کا پہلا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک ہماری نگاہ جاتی، اگر آسمان تک آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا قدم اس کا وہاں تک ہوتا، وہ پہلا قدم، اور جب تیز رفتاری میں ہو تو اس کی سرعت اور اس کی رفتار کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سوار ہوا، جبرائیل امین لے کر کے چلے، اور یہاں پر میں رک کر کے کچھ اور چیزیں عرض کر دوں، اس لیے کہ بعد میں پھر آپ خلط ملط کے شکار نہ ہو جائیں۔ طاقت مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ، حضور کے بیدار ہونے کا انداز اس طرح بتایا گیا کہ جبرائیل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پر لگائی ہے۔ ذرا آپ کو قرآن کی تفسیر میں لے چلوں، 16ویں پارے کی کچھ آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے اپنی پورے ایمان والوں کی فوج لے کر نکل پڑے، سامنے سمندر آیا، اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اس پر اپنا عصا مارو، 12 راستے نکل جائیں گے، تم اس میں چل کر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پہ 12 راستے نکلے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے اہل ایمان امتی ان راستوں سے چل پڑے۔ فرعون یہ دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی آیا، لیکن اللہ نے سمندر کو ملا دیا، فرعون اس کے لشکریوں سمیت غرق ہوا۔ یہ واقعہ بڑا تفصیل ہے، میں بہت جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے کنارے پر تشریف لائے تو سارے اپنے امتیوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور سب کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے خود کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر رب تعالیٰ نے انہیں بلایا تورات دینے کے لیے۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہیں تھے،
تو ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص، سامری جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس نے سارے لوگوں سے سونا چاندی جو کچھ بھی تھا سب جمع کر لیا، انہیں پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کے اس کی یہ دیکھیں انداز تو دیکھیں کہ بنایا تو صحیح لیکن اس کو بولنے کے قابل بنایا۔ وہ بچڑا بولنے لگا، بات چیت کرنے لگا، تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے کی بات، نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ سائنس۔ آج اگر ہمارے کھلونے بولیں تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، بیٹری سے بول رہا ہے۔ اس زمانے میں وہ سونے اور چاندی سے پگھلا کر کے بنایا گیا، کوئی ریکارڈڈ بات نہیں، بچڑا خود بات کرتا تھا، بولنے کے قابل بنایا اس کو۔ تو لوگوں کو یہ کہتا کہ تمہارا خدا یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے، خدا ہمارے درمیان آیا، اس کی عبادت کرو۔ بہت سارے اس کی عبادت میں لگ گئے، کفر اختیار کیے، کچھ بچڑے کی پوجا پاٹ، اعتکاف، نظر، نیاز سب کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تشریف لائے تو اپنی قوم کو شرک بت پرستی میں دیکھا تو جلال میں آئے، اور اس کے بعد ان کا جو حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا، قتل کا حکم آیا، اور جو عبادت کر چکے تھے رب تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اے سامری یہ بتا اس بچڑے کو تو نے بولنے کے قابل کیسے بنایا؟ سونے سے پگھلا کر کے بنا لینا ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے قابل کیسے بنا؟ اب سنیے میرے بیان کرنے کا خلاصہ۔ کہتا ہے قرآن کیا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ جب ہم سمندر کے راستے سے چل رہے تھے، اے موسیٰ میں نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ کوئی نورانی مخلوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جبرائیل امین تھے جو نبیوں کی خدمت میں بھی آیا کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سامری کہتا وہ مجھے نظر آ گیا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں مٹی اٹھاتا چلا گیا، وہ جیسے جیسے چلتا تھا میں وہ مٹی اٹھاتا چلا گیا، اس لیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آپ چلے گئے تو سونے چاندی سے بچڑا بنایا، اور وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کسی کتاب کا، اللہ کے کلام کی بات۔ سامری نے کہاں کی مٹی اٹھائی؟ جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی، اور بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ اب ذرا سنو میرے عزیزو، جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کسی بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنائے، اور وہ جبرائیل معراج کی رات میں اپنی پیشانی قدمان مصطفیٰ پر رکھ رہے ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہوں۔ سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبرائیل کی پیشانی رکھی گئی ہے، اب ان قدموں کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل کے قدم کے نیچے کی مٹی بے جان کو بولنے کے قابل بناتی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑیں یقیناً وہ گل و گلزار بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جبرائیل امین نے اپنی پیشانی لگا کر پوری کائنات کو یہ بتایا، اے لوگوں جبرائیل کی طاقت تو تمہیں قرآن سے معلوم ہو گئی، ذرا دیکھ لو وہ جبرائیل امین سدرا کا مکین اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگا رہا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ جس نبی کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پایا ہے وہ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین نکلے لے کر۔ یہاں رک کر کے تفسیر کی ایک اور بات مزے کی ہے، عرض کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
سواری پر بیٹھے تو یقیناً آپ دولہے کی شکل میں بیٹھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم رات ہے. زندگی کی خوشیوں میں ایک خوشی کا دن شادی کا ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے شادی کا دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں, علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دولہا جب سج سنور کر تیار ہو کر نکلتا ہے, گھوڑی پر بیٹھے کہ سواری پر بیٹھے, اس کی ماں بلائیں لیتی رہتی ہیں, صدقے اتارتی, باپ سبحان اللہ کہتا ہے کہ بیٹا آج سجا ہوا ہے میرا, اور اس کی حسین آج چہرے کی چمک دیکھو. دوست و احباب ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ مبارکبادیاں دینے آتے ہیں, ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے, باپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ کر کے, بھائی بہن. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شب عروسی تھی, شب اسرا, جس وقت میرے آقا دولہا بن کر براق پر سوار ہوئے. دنیا نے اگرچہ حضور کو یتیم دیکھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد مکرم کا وصال ہو چکا تھا. آپ کی عمر شریف 2 سال کی تھی تب بی بی آمنہ بھی جا چکی تھی. آپ کے دادا بھی نہیں تھے, آپ کے چاچا بھی نہیں تھے. اب بظاہر دیکھا جائے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی خاتون, آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں رہ گئی تھی. آپ کا بھی وصال ہو چکا تھا. بظاہر خاندان سے دل رکھنے والا کوئی, مبارکباد دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اس دولہے کو براق پر سوار کرا کر اللہ نے یہ فرمایا, دنیا سبحان اللہ کہتی ہے, آج مولا کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں, پروردگار خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر وہاں سے ہوا, عالم برزخ سے آپ کا گزر ہوا. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی, قبرستان والوں کی دنیا, یعنی وہ کسی اور دنیا میں ہے, وہ عالم برزخ ہے جس کو ہم آج دیکھ نہیں سکتے, مرنے کے بعد وہاں دیکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عالم برزخ سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. نبیوں کی زندگی کا انکار کرنے والے ہوش کے ناخن لو. حضور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور پھر وہاں سے میرا گزر ہوا. جب بیت المقدس پہنچا تو وہاں پر سارے انبیاء کرام موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے, سارے لوگ تھے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں بیان آیا ہے, ویسے تو سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا, آپ نے صرف ان کا نام ذکر فرمایا. میں سمجھتا ہوں اس میں حکمت یہ ہوگی بعد میں یہ آنے والے منکرین, اعتراض کرنے والے ذلیل لوگوں کے لیے جواب بن جائے. نبیوں کی اور خاص طور پر میرے آقا کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہو. ظالموں نے کتابوں میں آج لکھ کر رکھا ہے وہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین. یہاں موجود سارے مسلمانوں کی زبان سے معاذ اللہ کیوں نکلا؟ تمہارے دل میں میرے آقا کی محبت ہے اس لیے نکل گیا. یہ بات سننے میں بھاری لگ رہی ہے, اب دلیل کی ضرورت کیا رہ گئی تمہیں؟ سننے میں تمہیں بھاری لگ رہی ہے. اور لوگ لکھ گئے کتابوں میں, وہ کتابیں آج پورے ہمارے امت اسلامیہ کے لیے کلنک بن کر کے مارکیٹ میں پھر رہی ہیں. اب بھی کتابیں, ان کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر جلا دینا چاہیے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہا گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو, حضور کی زندگی پاک ظاہری زندگی سے تقریباً 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں. 2000 سال پہلے کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر میرے آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم امام عشق و محبت کا دیا ہوا یہ عقیدہ یاد رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہوئے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرو, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان گرامی, جب بیت المقدس میرے آقا تشریف لائے تو یہاں حضور فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. وہ کون سی نماز تھی
جبکہ یہ نماز نہیں جو ابھی فرض ہوئی، یہ تو معراج کے بعد، وہ مخصوص نماز جو صرف نبیوں کے لیے. اور اس کے بعد کئی نبیوں نے حضور کی شان میں خطبہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے نبیوں نے حضور کی شان میں خطبہ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی اور اپنا بھی تعارف کرایا. 1,24,000 کم و بیش نبی جتنے دنیا میں آئے تھے سب بیت المقدس میں حاضر تھے. سارے لوگوں کو میرے آقا نے امامت کرائی، یہ بتانے کے لیے یہ بھی معراج کا ایک حصہ ہے. اب تک اے لوگوں دنیا میں تم نے مصطفیٰ کو عوام کا، انسانوں کا امام دیکھا، بیت المقدس میں دیکھو وہ نبیوں کا بھی امام ہے، وہ نبیوں کا بھی امام ہے. یہ حکمت رب تبارک و تعالیٰ نے ہر حضور کے ایک ایک سفر میں بڑی بڑی حکمتیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے براق کو وہیں پر باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنے گھوڑوں کو باندھتے تھے. آج بھی بیت المقدس جانے والے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، مسجد اقصی میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں میرے آقا نے براق کو باندھا تھا. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا فلسطین میں، جو آج یہودیوں کے چنگل میں ہے، لیکن آج بھی انہی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں باندھا، کس لیے باندھا؟ اعزاز کے لیے. ایسا نہیں کہ بھاگ جائے گا جانور، اعزاز کے لیے باندھا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سوار ہوا. اب جبرائیل امین نے عرض کیا آسمانوں کا سفر ہے. جب آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اب پہلا آسمان، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبرائیل امین نے کھٹکھٹایا. ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر دربان ہیں، فرشتے ہیں. پوچھا کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. پوچھا تمہارے ساتھ اور کوئی ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد الرسول. کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو میری اولاد میں جو نیک لوگ ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں، میں مسکراتا ہوں. بائیں جانب جب دیکھتا ہوں میری اولاد میں سے وہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں، گنہگار ہیں، کافر و مشرک ہیں، وہ نظر آتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں روتا ہوں. اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب نظر آنے والوں میں شامل فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے رخصتی لی اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر پھر کھٹکھٹایا گیا، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب. پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہاں میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی مرحبا کہا، بات چیت ہوئی. پھر تیسرے آسمان کی طرف حضور چلے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر تیز گھوڑا اگر دوڑے تو 500 سال لگ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر میں وہ سفر کرتے جا رہے ہیں. تیسرا آسمان آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے آسمان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. پھر ساتویں آسمان پر میرے آقا پہنچے. بیت المعمور ایک جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر برابر فرشتوں کا کعبہ جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس سے ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، سارے نبیوں نے مرحبا کہا اور اعزاز میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا کی وہ ہم میں سے کسی کو نہیں عطا کی گئی، آپ کے لیے مبارک ہو. سبوں نے مبارکبادی دی. یہاں ایک بات اور پھر میں عرض کروں، یہ وہ نبی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیت المقدس میں بھی تھے، خطبے بھی دے رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں آئے تو آسمان میں حضور کے پہنچنے سے پہلے یہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایسا کیسے؟ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب انبیاء اکرام سے یہاں ملاقات کر چکے ہیں اور پھر آسمانوں پر وہ نبی پھر مل رہے ہیں. ایسا کیسے؟ کیا یہاں سے کوئی جاہل یہ کہے گا ان نبیوں کا چلنا اور ان نبیوں کی رفتار میرے آقا سے بھی تیز تھی؟ نہیں. ذرا عقل استعمال کرو، ذرا دماغ کو کھولو.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی طاقت بھی یہ بتانا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر خود سے نہیں فرمایا، براق پر بیٹھ کر کے فرمایا۔ براق الگ مخلوق ہے اور وہ نبی اپنی طاقت سے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو جو قوت دی وہ براق سے بھی بڑھ کر کے عطا کی ہے۔ پہلے پہنچنا یہ کمال فضل میں نہیں ہے، پہلے پہنچ جانا کمال اور فضل کو نہیں بتاتا، بلکہ